बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसका फोर्थ रुकू जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसका हमने पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पार्ट 1 में पहली हमने 5 आयत यानी 29 से लेकर 33 तक पढ़ी थी। नेक्स्ट रुकू, इस रुकू का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 34 से लेकर 37 तक यानी 4 आयत हम लोग इस रुकू में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लहुम अल्ला युआज़िबुहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानु औलियाउहु इन औलियाउहु इलल मुत्तकूना वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। दोबारा पढ़ती हूँ इसको। वमा लहुम अल्ला युआज़िबुहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामी वमा कानु औलियाउहु। औलिया जनाब, इसमें क्या बात हो रही है कि और अब इनके लिए कौन सी वजह है कि वो इन्हें अजाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मुख्तरम में नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और वो इसके मतवली भी नहीं है। इन औलियाउहु इलल मुत्तकूना वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। और इनके मतवली तो सिर्फ परहेज़गार लोग हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो काफिर थे, जो मुशरिकीन थे, वो खाना काबा पर इस तरह से कब्ज़ा जमाए हुए थे कि मुसलमानों को एंटर भी नहीं होने देते वहाँ पर, और उनको नमाज तक नहीं थे अदा करने देते, और उसका तवाफ़ भी नहीं करने देते थे। अब या तो अगर कभी कोई मुसलमान चला जाता था, अगर कोई नमाज वहाँ पे पढ़ रहा था, तो उसको जो बहकाने के लिए, उसको जो है डिस्टर्ब करने के लिए शैतानी हरकत करते थे। वो कहते थे कि जी मक्का जो है, मक्का मौज़मा हमारा घर है, हमारी जगह है, हमारी ज़मीन है, हम इसके मतवली यानी हम इसके मालिक हैं, मालिक मुख्तार हैं, तो हम जब चाहें जिसको मर्ज़ी निकाल दे, जब चाहें जिसको मर्ज़ी आने दे, जिसको मर्ज़ी आने दे, जिसको मर्ज़ी ना आने दे। तो ऐसे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इनमें ऐसी कौन सी कसर रह गई है। मतलब कि वो पहली आयत में जैसे वो कहते थे कि अगर अल्लाह ताला वाकई मौजूद है और अगर अल्लाह ताला का अज़ाब वाकई जो है आने वाला है, तो फिर आता क्यों नहीं है, हम पर कोई अज़ाब क्यों नहीं बरसाया जाता। वो इस खुश फहमी में थे कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं है, या वो अल्लाह ताला नौज़बिल्ला हमसे डरता है, या कुछ भी हम। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों ने ऐसी कौन सी जो है वो हरकत थी जो नहीं की कि मैं तुम लोगों पर अज़ाब नाजिल करता। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को परेशान करते थे, उनकी औरतों को परेशान करते थे, बल्कि उनको नमाज पढ़ने से भी जो वो रोक देते थे। उनको अगर वो नमाज पढ़ रहे थे तो शैतानी हरकत करते थे, यानी सीटियाँ बजाते थे, हंसते गाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो वो मतलब कि उन्होंने कसम खा रखी थी कि किसी भी तरह से जो है वो मुसलमानों को यहाँ पे बसने नहीं देना। और खुद क्या करते थे, खुद भी जो है वो उसके मालिक को मुख्तार बने पड़ते थे, तो खुद भी क्या करते थे, खुद भी कुछ नहीं, खाने काबे के इर्द-गिर्द जो है वो तवाफ़ करते हुए सीटियाँ बजाते थे और उल्टे सीधे जो है अल्फाज बोलते थे, गालियाँ देते थे एक दूसरे को, और बरहना होकर मतलब कि विदाउट लिबास जो है वो उसके गिर्द जो है वो तवाफ़ करते थे। तो ऐसे में उन पर जो है वो ऐसा कौन सा अजाब जो है वो नहीं बनता था कि उन पर नाजिल किया जाता। तो वो ये इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम लोग किस बात के मुतवल्ली बनते हो। फिर वो कहते हैं कि जी मतवली तो वो भी नहीं है कि जो मुसलमान है या जो परहेजगार है, वो भी इसके मतवली नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मतवली और इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। खाना काबा का मतवली और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि ये जिसके तुम जो है वो मालिक मुख्तार बने फिरते हो, ये अल्लाह ताला का है। अगर चाहे तो वो ढा दे, अगर चाहे तो वो तुम लोग को जो है इसी जगह पे दफन कर दे। यहाँ पर इसके मीनिंग्स लिखते हैं इस आयत के। वमा और क्या, लहुम उनके लिए, अला के ना, युआज़िबुहुम इसके इन्हें अज़ाब देता। अल्लाह अल्लाह
وہم اور وہ یصدون یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام انی سے المسجد الحرام المسجد الحرامی محترم مسجد وما کانوا وما اور جو وما اور نہ کانو وہ اولیاءہم اس کے متولی ان اگر المتقون متقی پرہیزگار لوگ، متقی کی جمع یعنی کہ ولیکن نہ اور لیکن ولیکن نہ اور لیکن اکثرہم ان میں سے زیادہ لا نہیں یعلمون جانتے ہیں یہاں تک ہماری جو ہے وہ 34 نمبر کی جو وہ آیت ہماری کمپلیٹ ہوگی. کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی اور ایسا کون سا کام تھا کہ وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ ان پہ عذاب نہ دے، اور جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور اس کے مسجد کے متولی بھی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وما نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں، دوسری آیت. وما کانا
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكا وتصدياتا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكا وتصدياتا فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جی اور ان لوگوں یعنی کفار کی نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی. تو اے کافر یا اے کافرو تم جو کفر کرتے ہو اب اس کے بدلے عذاب چکھو. مطلب کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جو ہے وارننگز جتنی بھی دینی تھی اب تک وہ دے دی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو تم غلط کام کرتے ہو اس خانہ کعبہ کے ارد گرد، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری جگہ ہے، ہماری زمین ہے، خانہ کعبہ تو ہماری رہنے کی جگہ ہے، مسلمانوں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، تو ہم لوگ چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرے، جس کو مرضی آنے دے نکال دیں. تو وہ کیا کرتے تھے، خود کیا عبادت کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور بہرنا ہو کر جو ہے وہ اس کے گرد طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ تمہاری عبادت ہے نا تو اب عذاب چکھنے کے لیے وہ تیار ہو جاؤ. اس کی جو ہے وہ میننگس لکھتے ہیں اس آیت کے. وما کانا اور نہیں تھی صلاتہم ان کی نماز عند البیت پاس بیتی گھر عند البیت گھر یعنی اللہ کا گھر آپ اس کو وداؤٹ بریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں مگر یہاں پہ جو میننگ جو آئے گا وہ خانہ کعبہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. الا مگر مکان سیٹیاں و تصدیاتن اور تالیاں اور تالیاں فذوقوا پس چکھو فذوقوا العذاب عذاب بما اس وجہ سے کنتم تم تھے تم تھے تکفرون
تم کفر کرتے تھے. کیونکہ تم کفر کرتے تھے. آیت نمبر 35. یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی. کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ چیلنج کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تمہارے اوپر جو وہ عذاب نازل کروں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. کیا کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جی بے شک کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. عن سبیل اللہ. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ. پھر وہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اور وہ کیا ہوگا کہ وہ کافر لوگ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے. کمپلیٹ کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ وہ بے شک کافر لوگ اپنا مال خرچ کریں گے, جمع کریں گے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں, اور پس وہ اور بھی خرچ کریں گے. پھر وہ خرچ کرنا ان کے باعث افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ جی بے شک کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہیں. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ہم نے دو قافلوں کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا. ایک قافلہ جو کہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا اور وہاں سے ہو کر واپس آ گیا تھا, جو کہ ابو سفیان کی جو ہے وہ قیادت میں جا رہا تھا, اور دوسرا جو لشکر تیار ہو کر آیا تھا وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے جو ہے وہ 1000 کا لشکر آیا تھا, اور اس میں جو ہے ابو جہل جو ہے ان کی قیادت کر رہا تھا. تو ان دونوں لشکروں میں جو ہے اتنا مال و اسباب اور اونٹ وافر مقدار میں تھے. ان لوگوں نے ایک مائنڈ بنا رکھا تھا کہ جو 10 دن جو یہ جنگ جو چلے گی, کیونکہ سفر میں بھی ٹائم لگتا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ 10 لوگ مقرر کریں گے اور وہ 10 لوگوں میں سے جو ہر ایک جو ہے روز ایک اونٹ جو ہے وہ قربان کرے گا. انہوں نے یہ پلاننگز کی ہوئی تھی کہ ہم وہاں پر جو ہے اس طرح سے اپنے لشکر کو جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ مہیا کریں گے. وہ اپنی پلاننگز کر رہے تھے, اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا سکے, کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ خرید سکیں, ان کو کمزور بنا سکیں, ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے, اور ایسی صورت میں وہ ان پر غالب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ, یعنی کہ بدر کے جنگ میں جب ان کو پھر اس طرح کی شکست دی کہ جو بڑے سردار تھے, جتنے بھی جو ہے لوگ, وہ لوگ بھی اسپیشلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے, وہ سب بھی جو ہے بدر کی جنگ میں جو وہ مارے گئے تھے. ابو جہل بھی مارا گیا, ابو سفیان بھی مارا گیا, عتبہ بن ابی بھی مارا گیا, یہ سب لوگ مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی تم لوگوں کو شکست دی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے باوجود تم لوگ پھر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرو گے اور پھر جو ہے ایک لشکر تیار کرو گے. اور انہوں نے کیا بھی, انہوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. انہوں نے اگلی جنگ جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے جو وہ تیاری پکڑ لی, اور اس میں بھی جو ہے اس سے زیادہ برا حال نہیں تھا. اس سے اتنا ہی جو اس سے بھی زیادہ جو ان کی جو ہے وہ ان کو سب کی اٹھانی پڑی, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کافر جو ہیں وہ باز نہیں آتے, اور چند سالوں بعد انہوں نے پھر جو ہے ایک اور غزوہ خندق, جس کا ہم لوگ ذکر کریں گے نیکسٹ جو ہے وہ سورہ احزاب میں, وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کی جو تیاری کر لی. مطلب یہ کہ مشرکین کو, کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بار بھی روکا, انہوں نے اتنی ہی دفعہ اپنے اوپر جو ہے وہ عذاب کو خود مسلط کیا. اس کے میننگز لکھتے ہیں. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, ان بے شک الذین
وہ لوگ جو ينفقون کفروا انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں اموالہم ان کے مال، لیسودون یا سدو تاکہ وہ روکیں ان سے یہاں پہ ساتھ لکھ دیتی ہوں ان سبیلی سبیل رستے سے، للہ اللہ اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس وہ اس مال کو خرچ کرے، کریں گے، ثم پھر تکونو ہوگا، علیہم ان پر، ان پر حسراتن افسوس یا پچھتاوا، ثم پھر یغلبون یغلبون وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
इला तरफ, जहन्नम जहन्नमा, जहन्नम, युहशरूना वो जमा किए जाएंगे, वो जमा किए जाएंगे। आयत नंबर 36 डेट वाज दी 36 थी। ठीक है जी। क्या अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक काफ़िर लोग अपना माल खर्च करते हैं ताकि वो लोग जो है वो उन लोगों को जो है वो जो अल्लाह की राह पर है उनसे हटा सकें, और काफिरों के लिए जो वो दोज़ख, ऐसे लोग जो हैं वो जो बस वो और भी खर्च करेंगे, और फिर वो खर्च करने के जो होगा वो इनके लिए वो बासे अफसोस होगा, और वो मगलूब हो जाएंगे, और काफिर लोग जो है वो दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे। कि वो बजाय इसके कि इससे इबरत हासिल करते वो फिर से अपने माल को तैयार करेंगे, फिर से लोगों को तैयार करेंगे, और फिर से जो है वो मुसलमानों पे चढ़ाई करेंगे, और फिर क्या होगा, फिर से अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाजिल होगा, और वो फिर से जो है मात खाएंगे, फिर से जो है उनको अफसोस होगा, और वो जो अपने आप को जो बहुत 30 मार खान समझते हैं वो सब कुछ जो है उनकी जो है वो 30 मार ही निकल जाएगी, और वो लोग जो है दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे कि अल्लाह ताला उनको जहन्नुम की आग में धकेलेगा। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं, लास्ट आयत है इस रुकू की, और वो पढ़ते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियामिज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिबी व यजअलल खबीसा बादहु अला बादिन फयरकुमाहु जमीअन व यजअलहु फी जहन्नम अला बादिन फयरकुमाहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नमा औलाइका हुमुल खासिरून। क्या कह रहे हैं कि जी ताकि खुदा नापाकों को पाक से अलग कर दे, और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, और इस पर और फिर इसको दोज़ख में डाल दे, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यानी कि जो मुसलमान हैं, जो पाक लोग हैं, यानी कि जो मुजाहिदीन हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की अताअत को कबूल कर चुके हैं, उनको इस लश्कर से और इस कौम से जो है वो जुदा कर दिया जाए, ताकि उनको अलग कर दिया जाए, ताकि पाक लोगों का जो है वो वाज़ेह तौर पर पता लग जाए, और जो नापाक हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, इबरतनाक अजाब दिया जाए, और उनको जो है वो पैदर पे जो उनके ढेर के ढेर लगा दिए जाए, और वो यही ढेर जो है वो अजाब इस दुनिया में भी सहेंगे, और बाद में जो है उनके लिए जो है वो आखिरत का जो वो ठिकाना उनके लिए दोज़ख तैयार है। इसके मीनिंग्स लिखते हैं। लास्ट आयत है जी ये इस रुकू की। लियामिज़ल्लाहु ताकि अलग कर दे, अल्लाहु अल्लाह खबीसु खबीसु यानी कि गुनहगार को, खबीसा नापाक को, मिन से तय्यिबाती तय्यिबी 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 पाक कर दे, साफ सुथरा या पाक। ठीक है जी।
وَيَجْعَلَ اور رکھے اللہ رکھے اور الخبیثہ ناپاک کو یعنی کہ ان میں فرق رکھے جدا کر دیں ان کو بعدہ بعد اس کے بعد اس کا ایک علا پر بعادن دوسرے فَيَكُمَاهُ پھر اسے ڈیل کر دے جمیعاً سب جمیعاً سب فَيَجْعَلَهُ پھر اس کو ڈال دے فَيَجْعَلَهُ پھر اس کو ڈال دے فی میں جہنم جہنم میں دوزخ میں اولائکہ اور یہی لوگ اولائکہ یہی لوگ ہم وہ الخاسرون خاسرون نقصان اٹھانے والے سوری یہ 37 آیت ہے لاسٹ اس رکوع کی ٹھیک ہے جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکینوں کو جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے اگر تم لوگ مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
تاکہ خدا جو ہے وہ ناپاک کر دے، ناپاک کو جو ہے وہ پاک سے الگ کر دے، اور ناپاک کو جو ہے ایک دوسرے پر رکھ کے اس کا ڈیر بنا دے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور یہی لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والے. کیونکہ تم اب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم سے روگردانی کرتے رہوگے تو وہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو ہے ناپاک لوگوں میں شامل کر کے پاک لوگوں سے جدا کر دے گا. جیسے کہ وہ لوگ پلان کرتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے مجاہدین کو جو ہے وہ نکال دیں گے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ ستھرے لوگوں سے جو ہے وہ جدا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے گندے کو جو ہے وہ ستھرے سے جو ہے وہ جدا فرما دے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ اس میں درمیان میں جو کافر ہو گئے وہ اپنا جان و مال کا جو زور جو ہے وہ خرچ کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ نیک اور جدا کو جو ہے نیک اور بد کو جو ہے وہ جدا کر دے. تو یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہوا ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، دل سے بھی اسلام کو جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان لوگوں سے جدا کر دیا جائے گا جو کہ کفر کو اختیار کر چکے ہیں اور دل میں بھی جو ہے وہ کافر ہیں اور باہر بھی وہ کفر کی جو ہے وہ راہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اندر سے وہ کافر ہیں اور باہر جو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور میں تم لوگوں کو کافروں پہ جو ہے وہ ڈیر در ڈیر جو ہے وہ بنا دوں گا، اور پھر تم لوگوں کا یہ ڈیر جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا. جناب یہاں تک ہمارا چوتھا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. یہاں ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے وہ سوال پوچھنا ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی قسم کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو مشکل لگے تو وہ آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.